مولانا صاحب کی گفتگو کا ہم نے آپ کو کچھ پارٹ بتایا ہے، بہت سارے کنسرنز ہیں ان کے، جس میں سے سب سے زیادہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلے کر رہی ہے، بند کمروں میں کر رہی ہے اور آپ لوگ بے خبر ہیں ان تمام چیزوں سے۔ انہی مولانا کی باتوں کے اوپر آپ لوگ واہ واہ کیا کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے اور ایک ساتھ تھے۔ آج آپ کے رہنما مسکرا رہے تھے حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے جب مولانا صاحب یہ تقریر کر رہے تھے۔ کیا یہ کنسرن سیریس نہیں ہے ایک سینئر سیاستدان کے، پاکستان کے سینئر پولیٹیشین کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسر صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ اور JUIF کے ساتھ مسلم لیگ نون کا، ہماری قیادت کا ایک بڑا لمبا طویل سیاسی رشتہ ہے، اور یقیناً اس سفر کے اندر اور اس تعلق میں کبھی اکثر ساتھ ہوئے کبھی نہیں ہوئے، اور یہ تو ایک حصہ ہوتا ہے۔ یقیناً جب ہم اکٹھے تھے اتحاد میں، اپوزیشن میں، تو بہت چیزوں پہ اگریمنٹ تھی، ایک کامن ایجنڈا پہ اگریمنٹ تھی، مگر ہر وقت ہر بات پہ اتفاق بھی نہیں ہوتا۔ اور یقیناً مولانا صاحب ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں ہر لحاظ سے، اور ان کی آواز کی ایک اہمیت بھی ہے۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو بذات احترام ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ حکومت کے متعلق جو بات کر رہے ہیں، حکومت بالکل با اختیار بھی ہے اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں بہتری کا پچھلے ایک سال میں سبب بھی بنی ہے، بالخصوص معاشی سطح پر۔ باقی دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھی پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختلافات اور اختلاف رائے کے باوجود وی آلویز فیل کمفرٹیبل کہ ہم بھی ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے، مولانا صاحب خود ایک نہایت سیاسی اور جمہوری انسان ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی قومی ایشو پہ، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بھی موقع پہ مختلف اپوزنگ ویوز ہونے کے باوجود there was space for dialogue اور ایک وے فارورڈ نکل سکا تھا۔ تو ہمیشہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ بھی رہے گا اور ڈائلاگ بھی چلتا رہے گا۔ لیکن یہ تو خطرناک بات ہے جمہوریت کے لیے۔ مولانا صاحب کو آپ نے خود کہا کہ وہ جمہوری سوچ رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کنسرن ہے ان کو کہ قانون سازی کہاں سے آ رہی ہے، آپ نہیں کر رہے۔ دیکھیے یہ تو خیر اب ان کی رائے، میں تو اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو کیسے اعتماد میں لیں گے کہ قانون سازی آپ لوگ کر رہے ہیں اور تمام فیصلے حکومتی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ہم بالکل حکومت کریے جی، اور آل ہمارے جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، we take everyone into confidence، and ہم مگر جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے حکومت کر رہی ہے، حکومت اس کو اون کرتی ہے، ہم بالکل اون کرتے ہیں جی، اور بالکل ہم اس کو پراپر پارلیمنٹری پروسیس سے بھی گزارتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی وہ جاتی ہے، وہاں پہ بحث بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی چلے مولانا صاحب دوسرا ترمیم، وہ تو ایک مذاق بن کے رہ گئی تھی ساری۔ نہیں دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم جو تھی، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تو اتنی ملاقاتیں ہوئیں کہ آپ لوگ بھی گنتے رہ گئے کہ کبھی مولانا صاحب کے گھر، کبھی ہماری جماعت کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، پھر PTI کو بھی مولانا صاحب نے شامل کیا اس میں، تو وہ تو ایک بڑی طویل پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں 26ویں میں کامران صاحب زیادہ سب سے بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ کتنا طویل ایک پروسیس تھا بات چیت کا اس میں۔ سینیٹر کامران صاحب، یہ جو مولانا صاحب کی آج تقریر تھی، ایک سخت لہجہ انہوں نے اپنایا، آج کل وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اتحاد بنا ہے، تو اب ان کا مخاطب اس تقریر کے اندر کیا صرف اسٹیبلشمنٹ تھی؟ حکومت کو آپ غیر متعلقہ اور بے بس سمجھتے ہیں؟ کیا معنی لیے جائیں ان کی اس تقریر سے اور اس غم و غصے اور کنسرن کے اظہار سے جو انہوں نے کیا اس تقریر میں؟ ایک تاریخی جبر ہے کہ حکومت ان چیزوں کو بھی اون کر رہی ہے جس کی وہ ذمہ دار نہیں ہے، اور یہ کل یہ جو بھی ہمارے دوست جو ہے اس کو مانتے ہیں کہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں، تو کل وہ پھر اس کی ذمہ داری کو بدستور جب وہ نہیں رہیں گے تو اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ اس کو اون کرتے ہی رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ 26 امینڈمنٹ میں جب صبح ان کا خیال تھا کہ ہم ان کو ووٹ دے دیں گے، اور رات 2 بجے جو ہے یہ انہوں نے مسودہ ان کی اپنے پاس تک بھی نہیں تھا، اور وہ رات 2 بجے 3 بجے کے لگ بھگ 2 اور 2 بجے شاید ہوگا، تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا، اور ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور پھر جب ہم نے اس کو روک لیا معاملات کو، تو جو اس پارلیمانی کمیٹی کے دوست تھے جس میں لا نوئنگ لوگ بھی تھے، لا نوئنگ سارے لا نوئنگ ہے، اپنا قانون ساز ہے، مگر وہ میں لا نوئنگ سے مراد میری وہ جن کا جو لیگل بیک گراؤنڈ ہے وکیل کے طور پہ، تو شاید ان کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، اور یا مکمل طور پہ کیا اس میں میجورٹی جو ہے نا اس میں آرٹیکلز کے حوالے سے وہ بالکل نو ہاؤ نہیں تھا ان کو۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر یہ پرابلم پیدا ہوں گی، اور وہ پرابلم آگے جا کے بہت شدید ہو جائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئٹہ شہر میں کل رات کو
کوئٹہ شہر میں بھی جو ہے نا وہ میرے گھر سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ کچھ 4 راکٹ فائر ہوئے تھے ایک چوکی پہ فورسز کی. کوئٹہ میں جو ہے بلوچستان میں جو ہے وہ 3-4 جگہیں ایسی تھی جہاں چوکیوں کو جو ہے وہ یا کیپچر کیا گیا تھا یا جہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ جو فورسز کے لوگ تھے ان کو شہید کیا تھا. اور یہ بات جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ چین کے ساتھ جو ہے نا بانسری بجا رہی ہے. یہ رویے جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہیں اور یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس وقت ملک آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. 2 صوبوں میں رت نہیں ہے اور مولانا اسی کنسرن کا اظہار کر رہے تھے اور درد دل کا اظہار کہہ رہے تھے جو کچھ انہوں نے دیکھ رہے ہیں, جو کچھ سن رہے ہیں, جو کچھ محسوس کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ حکومت یا حکومتیں صوبائی حکومتیں بھی نہ اس کو محسوس کر رہی ہیں, یا سن بھی نہیں رہی ہیں اور دیکھ بھی نہیں رہی ہیں اور اپنے کاموں میں لگی ہیں. اور آج تو وہ یہ آن کر رہی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ہم کر رہے ہیں, مگر کل جو ہے شاید آن کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گی تو مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہو.